بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کہ ہم کس طرح اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنے اطراف، اپنی زندگی، اپنے لائف سٹائل کو ایسا کریں کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا لائف، تاکہ ہم اپنے آپ کو کمپیئر تو کریں۔ ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جو راستہ دیا ہے اس پہ تو ہم چل سکتے ہیں۔ آج یہی سب سے مسئلہ ہے کہ انسان کا قول کچھ اور ہے اور اس کا عمل کچھ اور ہے۔ لوگ ہم پہ بھی جا رہے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں مولانا صاحب اتنی اچھی اخلاقی باتیں کرتے ہیں، مگر مولانا کا عمل کیسا ہے؟ ایسے انسان، ہر آدمی کوشچن کر سکتا ہے، باتیں تو بہت اچھی ہیں، عمل کیسا ہے؟ اور جب باتیں اور عمل میں تضاد ہو تو وہ پھر کردار نہ خود کہیں پہنچتا ہے نہ کسی کو کہیں لے کے جائے گا۔ ہاشم عداد کہ جو آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھے، روح المجرد ان کی کتاب ہے، اس کی شروع میں ہی صفحوں میں لکھا ہے وما دراک ما حداد۔ جب آیت اللہ طہرانی نے علامہ طباطبائی کے کہنے پر سفر کیا ہاشم عداد کے ساتھ کچھ دن کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ وما ادراک ما حد، تم حداد کو پہچان نہیں سکتے کہ حداد کیا تھا۔ خود بتاتے ہیں کہ ایک دن بس پہ کاظمین جا رہے تھے کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ، بس میں جو لڑکا ہوتا ہے کرایہ لینے آیا، اس نے بولا کرایہ دے، اس نے بولا کتنا؟ کہا 6 لوگ ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، 6 لوگ ہیں، 6 کا کرایہ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم 6 نہیں ہیں، ہم تو 5 ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، دوبارہ کہنا؟ کہا نہیں، آپ لوگ 6 لوگ ہیں۔ کہا نہیں، ہم 5 ہیں۔ اب جو 7 دوست تھے وہ ان کو پتا تھا کہ ہم 6 ہیں، لیکن وہ راز پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیوں جو ہے وہ آغا اس طرح کہہ رہے ہیں۔ جب بہت اس نے اصرار کیا تو رفقا نے، ان کے دوستوں نے کہا کہ قبلہ 6 لوگ ہیں۔ کہا تم لوگ کہہ رہے ہو تو میں مان لیتا ہوں 6 کا کرایہ۔ ان سے پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو نہیں گن رہے، آپ اپنے آپ کو نہیں گن رہے، آپ باقی کو؟ کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے مثال دی، ظاہر ہے آغا قاضی کے شاگرد تھے، عزیزان محترم۔ خوب یہ موضوع مشکل ہے، لیکن یہ بہرحال کہیں نہ کہیں تو اترنا ہے اس موضوع کو۔ کہا کہ میں اللہ کی ذات میں جب کوئی فنا ہو جاتا ہے تو وہ پھر خود نظر نہیں آتا۔ پھر انہوں نے مثال دی کہ بالکل جیسے ہی کوئی پھول کی کلی ہو کہ جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا، یا وہ جانور کہ جو اپنی سکن اور کھال کو تبدیل کرتا ہے اور نکل جاتا ہے اور اس کی کھال پڑی ہوئی ہوتی ہے، دور سے دیکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جانور ہے، مگر وہ فنا جب انسان خدا کی ذات میں ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، پھر صرف اور صرف خدا ہوتا ہے۔ منصور حلاج کہ جس کو سولی پہ چڑھا دیا تھا، بات یہ تھی کہ بس کیونکہ راز اس نے کھول دیا تھا۔ خوب یہ جو اس مقام پہ جاتا ہے وہ اس سے رازداں ہونا پڑتا ہے، اس نے راز کھول دیا، اسے سولی پہ چڑھا دیا۔ خود ہاشم عداد کہتے ہیں کہ میں نے محبت اور حیا کی وجہ سے ایک راز بولا تھا، 10 سال ہو گئے میں اس راز کی قیمت دے رہا ہوں۔ جانا تو کربلا فنا ہے۔ کربلا میں جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے تھے، صرف ولی خدا اور خدا کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں ان کی اپنی کوئی قیمت، کوئی حسب، کوئی نسب نہیں تھا، سب اپنے آپ کو امام حسین سے معرفی کراتے تھے۔ ہم زندگی میں کہاں ہیں؟ میری زندگی میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو بہت پیک پہ کہا ہے، فنا فی اللہ ہے، فنا فی اللہ آخری مرحلہ ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ اتنی سخت بات کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا اگر میں نرم بات کروں گا تو ہم تو مطلب 100 کے بجائے اگر میں خود 10 بولوں تو ہم تو 1 پہ ہلیں گے، اگر 100 کی بات کرو تو شاید کوئی 10-20 پہ آئے گا۔ فنا فی اللہ آخری مقام ہے۔
پہلے فنا ہے، انسان پہلے اپنی ذات کی نفی کرے، پھر فنا فی الاستاد ہے، مرشد پہ، پھر انسان ولی کی طرف ہو، پھر خدا کی طرف جاتا ہے انسان. اور اخلاق کے اندر جو چیز ہمارے اندر، جو معاشرے کے اندر سب چیزوں کو خراب کرتی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہی نہیں ہیں. ہم اپنی ذات میں گرفتار ہیں، ہمارا نفس ہمارے گرد گھومے جا رہا ہے، بس میں بولے جا کہتے تھے میں نہیں، تو ہوئے، میں ٹوراں راواں تو ہوئے، میں بولاں حرف تو ہوئے، میں ہوں ہی نہیں. اصل میں سب کچھ تیرے جلوے ہیں پروردگار. لیکن کیونکہ دنیا اتنی خوبصورت ہے اور شیطان اس کو اور جلوے بنا کے پیش کرتا ہے کہ میں اپنے ایک ایک قدم پر گر رہا ہوں ہر روز صبح سے لے کے شام. اور مگر خدا کا نظام آپ دیکھیں. علامہ معلمی دامغانی سے پوچھا کسی نے کہ آپ سنا ہے سحر کے ٹائم بہت دقیق شارپ ٹائم پہ اٹھ جاتے ہیں، کیسے اٹھ جاتے ہیں آپ؟ کہا کہ اللہ نے 2 فرشتوں کو معمور کیا ہوا ہے ہر انسان کے لیے، موکل ہیں وہ تمہارے. کہہ رہا میں نے ان سے دوستی کی ہوئی ہے، میں ان فرشتوں کو بولتا ہوں مجھے اس وقت اٹھا دینا، وہ مجھے اسی وقت اٹھاتے ہیں. وہ آدمی جب اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تو پھر دنیا کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے لمبا سجدہ نہیں ہوتا. ہم تو دعا ہی نہیں مانگتے، ہم تو ہماری نمازوں میں دعا کہاں ہے؟ دعا ہے کیا؟ یعنی جو آپ مانگ رہے ہیں نا عزیزان محترم. آج معاشرہ ڈپریشن کا شکار ہے، آج معاشرے میں مشکلات ہیں، انسان سائیکولوجیکل، گھر کے مسائل، باہر کے مسائل، کام، اکثر لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. خوب یہ کیسے حل ہوگی؟ ذہن آکوپائیڈ ہے. دعا اس لیے نہیں ہے، دعا کا اینڈ استجابت ہے. اصل دعا خدا سے گفتگو ہے کہ آپ بیٹھیں، آپ اللہ سے بات کریں. جب آپ اللہ سے بات کریں گے تو خود بخود آپ کی میڈیٹیشن ہے. وہ آپ خدا سے کتنی دیر بات کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں پرٹیکولر رٹی ہوئی دعائیں، وہ بھی مجھے نہیں پتا، بہرحال میں اتنا آپ کے ذہنوں کے اندر ابھی گھس نہیں سکتا. لیکن اللہ تسبیح بھی ہماری دوڑتی ہوئی تسبیح ہے. جبکہ روایات میں ہے کہ سب سے زیادہ اسٹرانگ تاکیبات وہ کہتے ہیں جو نماز کے بعد کی جائیں، اور تفکر کا عمل تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ ہے. صلی اللہ. آپ دیکھیں، آپ لوگ نماز پڑھتا ہے، وہ دیکھیں مولانا صاحب، وہ ہماری والدہ جو ہیں وہ مطلب مجلسوں میں جاتی ہیں اور مطلب زیارتوں میں بھی جاتی ہیں، مگر بیٹیوں گھر برباد کر دی انہوں نے، سب کو طلاق دلا دی ہے. ان کا مطلب ضد ہے ان کی. یہ آپ کو نظر آتا ہے؟ خوب یہ کیوں ہے معاشرے میں؟ مطلب کیا مجلس انسان کو انسان نہیں بناتی؟ کیا عبادت انسان کو بندگی نہیں سکھا رہی؟ کیا اس کے غرور کو نہیں توڑ رہی ہے؟ تو مسئلہ ہے کہ چیز انجام ہی صحیح نہیں ہو رہی ہے. بعض اوقات انسان اپنی عبادت پہ تفاخر کرنے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے. میں تو پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں، پہلی صف میں جگہ نہیں ملی تو بے چینی شروع ہو گئی. کیوں؟ لوگ کیا بولیں گے، آج دیر سے آیا ہے. ایسا میں نے یہ نہیں کیا، میں 5 مجلسوں میں نہیں گیا تو لوگ کیا بولیں گے، میں فلانا نہیں کیا تو میں یہ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا سوچیں گے. لوگوں کو سوچانے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے آپ گنتی کاؤنٹنگ پوری کر رہے ہیں. کیوں نہیں تبدیل ہو رہا؟ کیونکہ اصل ایک نماز ہی صحیح نہیں ہے انسان کی. جب انسان خدا کی بارگاہ میں صرف اس کا ہاتھ اٹھانا یہ ثابت کرتا ہے کہ انتم الفقراء، تم محتاج ہو. وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے. جب انسان یوں کر لے، جب اس کو فقر اور محتاجی آ جائے، بس سارا کام وہیں صحیح ہو جاتا ہے. لیکن ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے.
سنا اللہ دوڑ گئے. 1 منٹ سے زیادہ سجدہ شکر نہیں ہے ہمارا, 1 منٹ سے زیادہ. پریکٹیکل ہے یہ, پریکٹیکل, میں مارس کی باتیں نہیں کر رہا, پریکٹیکل ہے. 1 منٹ سے زیادہ. یہاں اولیاؤں کے سجدے ایسے ہیں کہ سر نہیں اٹھتا. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے مسجد میں کوئی دیکھ رہا ہوگا تو آپ اکیلے میں کریں, رات کی تنہائی میں کریں. کتنا لمبا سجدہ ہے, پورے 24 گھنٹے میں سب سے افضل جز عبادت کا سجدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی چیز جو اللہ نے انسان کو دی اس کو جھکا رہا ہے. کتنی دیر ہے, پورے 24 گھنٹے میں کتنی دیر سجدہ ہے؟ کیسے پھر آپ بتائیں نا, جو اس کے آگے نہیں جھک رہا صحیح طرح, تو لوگوں کے آگے کیسے جھکے گا؟ اس کا اخلاق کیسے صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا. معاشرہ آج بہت مشکل کے اندر. آخری وقت ہے, مولا کائنات اپنے بچوں کو بلایا, ایک بچوں کو سب کو بلایا, امام حسین, محمد حنفیہ, حضرت عباس, سب بچوں کو امام نے جمع کیا. رمضان, امام کی وصیت یقیناً ماہ رمضان میں پڑھتے ہوں گے, ماہ مبارک رمضان میں مولا کائنات ہے, اور مولا نے یہ وصیت صرف بچوں کو نہیں کہی, کہا یہ سب کے لیے ہے, جس تک جائے گی, جو سنے آخر تک. اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. تقوی کی امام, آگے بھی امام ہے. وَنَظَمَ أَمْرُكُمْ, اور تمہیں کیا, اپنے امور کو منظم کرو. یعنی روٹین ہونی چاہیے, یعنی ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے, یعنی اسکیجول ہونا چاہیے انسان کی زندگی کا. امام نے اس کو تقوی کے ساتھ رکھا ہے. اب ہم دیکھیں ہماری زندگی میں, اور یہ وہی چیز ہے جو ہمارے اندر اوپر نیچے کر رہی ہے. ہماری زندگی میں روٹین